بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان جلد بازی شیطان کا کام ہی سے متعلق ہے۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنگ کے زمانے میں ہمیشہ بغیر زرہ کے جنگ میں شامل ہوتے، حالانکہ جوانی کے زمانے میں وہ ہمیشہ زرہ پہن کر ہی میدان جنگ میں اترتے تھے۔ سامعین کرام، لوگوں نے عرض کی کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ تلوار یہی نہیں دیکھتی کہ اس کے مقابل جوان ہے یا بوڑھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے سے قبل میں موت کو صرف موت ہی سمجھتا تھا، مگر اب میں موت کو ابدی زندگی سمجھتا ہوں، اور مجھے اخروی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی بالکل حقیر نظر آتی ہے۔ اب میں عالم غیب کا میدان دیکھتا ہوں، جس میں خیمہ در خیمہ اللہ تعالیٰ کے نور کے سپاہی مقیم ہیں۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے مجھے عالم غیب کے اسرار نظر آتے ہیں۔ جو شخص شہادت اور موت کو باعث ہلاکت سمجھتا ہو، اس کے لیے لا تلقوا کا حکم ہے، اور جو شخص شہادت اور موت کو اسرار غیبی کا کھلنا سمجھتا ہو، اس کے لیے ساریعوا کا حکم ہے، اور وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم جلدی کرو مغفرت کی اور اپنے رب کی جانب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت ایک نعمت کی جانب دعوت ہے ان لوگوں کے واسطے جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ مصیبت کو موت سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بلا ہی ہے، اور جو موت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہو اور اس پر جان قربان کر دیتا ہے، موت ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ روا رکھتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہو، اور جو اسے دوست سمجھتا ہے اس کے ساتھ دوستوں کا سا معاملہ روا رکھتی ہے۔ جو اس کو دشمن سمجھتی ہے اس کے ساتھ دشمنوں کا معاملہ رکھتی ہے۔ موت کی مثال آئینے کی سی ہے، اور انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اس کا آئینہ ہے۔ اگر خود حسین ہے تو آئینہ بھی اس کے لیے حسین ہے، اور اگر وہ خود کالا اور بھدا ہے تو آئینہ بھی کالا اور بھدا ہی ہوگا۔ جو موت سے ڈرتا ہے تو دراصل وہ خود سے ہی ڈرتا ہے۔ اگر انسان خود بھیانک ہے تو اس کی موت بھی بھیانک نظر آئے گی۔ موت کی اچھائی برائی خود انسان کی اندرونی اچھائی اور برائی کی مانند ہے، اور جو اچھائی یا برائی انسان کو پیش آتی ہے وہ خود اس کی اپنی کاشت اور پرورش کردہ ہے۔ انسان کے افعال کے جز اور سزا صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوتی، جیسے کہ کام کی اجرت اور اس کا معاوضہ کبھی مشابہ نہیں ہوتے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے محتم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی مظلوم کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ میں نے تو کسی پر تہمت نہیں لگائی، مجھے سزا تہمت کی صورت میں کیوں ملی، تو یہ تمہاری بھول ہے کہ تم نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا تھا جس کا پھل تمہیں ملا، حالانکہ دانے اور پھل میں کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، انسان کی عبادت کا ثمرہ جنت ہے، اور جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اس پر کاربند رہے کہ وہ پرندوں کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا، اور انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ اسے درختوں کی صورت میں جنت میں ملیں گے۔ عبادت کا ذوق شہد کی نہر اور عشق الہی میں مستی اور شوق شراب کی نہر بنے گا۔ ان نہروں کے اسباب موجودہ ظاہری نہروں کے مشابہ نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کے اسباب جس طرح اب بندوں کے اختیار میں ہیں، جنت میں بھی ان کے اختیار میں ہی ہوں گے۔ جس طرح دنیا کی اشیاء سے انسان جلتا ہے، اسی طرح دوزخ کی آگ بھی جلائے گی، اور انسان کی وہ باتیں جو دوسروں کے لیے زہر قاتل اور ان کے لیے بچھو اور سانپ کا کام کرتی ہیں، وہی دوزخ کے سانپ اور بچھو بنیں گے۔ انسان دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر پریشان کرتا ہے، اسی طرح وہ دوزخ میں خود پریشان ہوگا۔ دوستوں سے جھوٹے وعدے کر کے، ان کو انتظار کی تکلیف کے جھوٹے وعدے کر کے منتظر بناتا تھا، اب خود انتظار کی تکلیف برداشت کرے گا۔
انسان اپنے غصے کی آگ کو دین کے نور سے بجھا سکتا ہے، اور دین کے نور کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی کہ اے مومن تو مجھ پر جلدی سے گزر جا کہ تیرے نور سے میری آگ بجھی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اے کامل مرشد، تیرے نور دین نے ہمارے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ اگر کوئی شخص اپنی بردباری سے غصے کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے تو وہ راکھ میں دفن ہو جائے گی اور کسی بھی وقت پر نمودار ہو جائے گی۔ دین کے نور کو غصے کی آگ کو بجھانے والا پانی سمجھو، اور اگر وہ مل جائے تو پھر آگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پانی آگ بجھاتا ہے، اس لیے وہ آگ پانی کی پیداوار کو جلاتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اہل اللہ کے پاس لے جائیں جو کہ پورے کے پورے نور میں غرق ہو چکے ہیں۔ یہ بات جان لیں کہ حقیقی اہل اللہ اور بناوٹی بظاہر تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت دونوں متضاد ہیں۔ اگر ایک پانی ہے تو دوسرا تیل جو کہ آگ کو بھڑکاتا ہے۔ حقیقی شیخ اور بناوٹی شیخ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کی مثال الہام اور وسوسے کی سی ہے۔ سامعین کرام، الہام اور وسوسہ دونوں دل کے بازار میں آ کر اپنے اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اس لیے کوئی بھی سودا کرتے وقت 3 دن تک غور کر لیا کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور اکثر معاملات میں دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاملہ کرتے وقت کہہ دیا کرو کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، اور کوئی بھی معاملہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ توقف کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ کتے کو بھی لقمہ ڈالیں تو وہ اسے کھانے سے پہلے سونگھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی عقل کے ذریعے پہلے بات کو پرکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ایک لمحے میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا عمل بتدریج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عمل میں یہ آہستگی انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں اسے اختیار کریں گے۔ جس طرح عمل اور اس کے نتیجے میں کوئی مشابہت لازمی نہیں، اسی طرح یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بظاہر وہ عمل صورت میں یکساں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ یہی اور سبب کا بھی صورت میں یکساں ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ مختلف ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم اور صورتیں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے اعمال کے نتائج روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ نیک اور بد کی موت تو بظاہر یکساں نظر آتی ہے، لیکن اس موت کے نتائج ہر شخص پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کو تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس کا انجام بخیر ہے یا نہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے قبل اس کے انجام پر غور کر لے، کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور جس طرح اس نے بغیر سوچے سمجھے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کرنے سے قبل اس کے انجام کو نظر میں رکھیں، اور ہمیں ہمارے اعمال کی جزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ اگر تو نیک اعمال ہوں گے تو یقیناً جنت ہمارا مقدر ہوگی، وگرنہ ہم دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔